بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین حمدا کثیرا کما هو اہلہ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ کتاب شرح باب ہادی عشر، سبق نمبر 63، فصل پنجم، گفتگو نبوت کے حوالے سے۔ اور اس حوالے سے آج کی جو گفتگو ہے اس کا تعلق اس بات کے ساتھ ہے کہ آیا نبی کے لیے عصمت ضروری ہے یا ضروری نہیں، اور یہ کہ عصمت سے کیا مراد ہے۔ وَأَمَّا الثَّالِثُ فَلِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ صَادِقًا فِي دَعْوَى النُّبُوَّةِ لَكَانَ كَاذِبًا وَهُوَ بَاطِلٌ إِذْ يَلْزَمُ مِنْهُ إِغْرَاءُ الْمُكَلَّفِينَ بِاتِّبَاعِ الْكَاذِبِ وَذَلِكَ قَبِیحٌ لَا يَفْعَلُهُ الْحَکِیمُ۔ البتہ پچھلی ادلہ میں سے ایک دلیل باقی رہ گئی تھی کہ اگر یہ ادلہ تھی، تین دلیلیں تھیں نبی علیہ السلام کے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کے حوالے سے۔ تیسری دلیل یہ کہ اگر ہمارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعوی نبوت میں صادق نہ ہوں، اگر رسول خدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دعوی نبوت میں صادق نہ ہوں تو کاذب ہوں گے، جب صادق نہ ہوئے تو کاذب ہوں گے، درمیان میں واسطہ تو ہے نہیں۔ تو فرماتے ہیں یہ چیز باطل ہے، نبی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اگر نبی جھوٹا ہو اور ادھر خداوند عالم کی ذات اس کے ہاتھ پہ معجزات ظاہر فرما کر ان کی تصدیق کرتے ہوئے گویا مکلفین کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ آپ ایک کاذب کی اتباع کریں، لذا فرماتے ہیں اذ یلزم منہ، اس سے یہ لازم آئے گا اغراء المکلفین، کہ مکلفین کو دھوکے میں ڈالا گیا ہے باتباع الکاذب، کاذب کی اتباع کے ذریعے۔ وذالک قبیح، اور ایسا فعل انجام دینا کبھی ہے، لا یفعلہ الحکیم، خداوند عالم کی باحکمت ذات ایسا فعل انجام نہیں دیتی اور یہ ان کے لیے کبھی ہے۔ قال، دوسری جو مبحث ہے اس کا تعلق نبی کے معصوم ہونے کے حوالے سے ہے۔ الثانی، مبحث دوم، فی وجوب عصمتہ، نبی علیہ السلام کے لیے معصوم ہونا واجب اور ضروری ہے۔ عصمت سے کیا مراد ہے؟ العصمت لطف خفی یفعل اللہ تعالی بالمکلف، عصمت ایک مخفی اور چھپا ہوا خداوند عالم کا لطف ہے کہ جو خداوند عالم مکلف کے ساتھ انجام دیتا ہے، یعنی عصمت عطا کر دے اللہ تعالیٰ کی جانب سے، اور اس عصمت کی دلیل لطف ہے، اور لطف کے بارے میں پہلے گفتگو ہو چکی کہ ما یقرب العبد الی اللہ تعالی ویبعدہ عن المعصیہ، یا ما یقرب الی اطاعت اللہ ویبعدہ عن معصیت اللہ، یہ لطف تھا۔ ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ یہ لطف مکلفین کے لیے ہے یا خود اس شخصیت کے لیے ہے۔ خلاصہ خداوند عالم نے عصمت عطا فرمائی ہے بحیث لا یکون له داع الی ترک الطاعہ و ارتکاب المعصیہ مع قدرتہ علی ذلک، اس طرح کہ اس معصوم کے اندر، نبی کے اندر ترک اطاعت کا کوئی داعی نہیں ہوتا، ارتکاب معصیت کا کوئی داعی نہیں ہوتا، داعی یعنی ابھارنے والا، داعی یعنی سبب، مع قدرت علی ذلک، اگرچہ وہ اس پہ قدرت رکھتے ہیں کہ گناہ انجام دے سکیں اور چاہے تو اطاعت کو ترک کر سکتے ہیں، لیکن اس عصمت کی بنیاد پہ اس کے اندر کوئی ایسا انگیزہ اور داعی موجود نہیں رہتا۔ کیوں عصمت ضروری ہے نبی علیہ السلام کے لیے؟ لأنہ، دلیل ہے وجوب عصمت ہے کہ لأنہ لولا ذلک، کیونکہ اگر ایسا نہ ہو لم یحصل الوثوق بقولہ فانتفت فائدۃ البعثہ، اگر نبی معصوم نہ ہو تو اعتماد نہیں رہتا اس قول کے ساتھ کہ فانتفت فائدۃ البعثہ، کہ بعثت کا فائدہ منتفی ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، وہ محال، اور یہ محال ہے۔ بنابراً
نبی کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے۔ اقول اعلم ان المعصوم علیہ السلام یشارک غیرہ فی الالطاف المقربہ ویحصل له زائدا على ذلك لأجل ملکۃ نفسانیہ۔ معصوم علیہ السلام غیر معصوم کے ساتھ شریک ہیں ان الطاف میں کہ جو خداوند عالم کے قریب کرتے ہیں، لیکن ایک چیز اضافی ہے، وَيَحْصُلُ لَهُ لِلْمَعْصُوم، معصوم کے لیے ایک چیز زائد اور اضافی ہے علی ذالک، اس پہ کس طرح؟ لِأَجْلِ ملکۃ نفسانیہ، اس بنیاد پہ کہ ان کے اندر ایک ملکہ نفسانی موجود ہے۔ وہ اضافی کیا ہے؟ لطف، ایسا لطف کہ یفعل اللہ بحیث لا یختار ماہ ترک و تعب ولا فعل معصیہ ما قدرت علی ذالک، اس لطف کی بنیاد پہ ترک اطاعت کو اختیار نہیں فرماتا اور فعل معصیت کو بھی اختیار نہیں فرماتا، ما قدرت علی ذالک، اگرچہ معصوم اس پہ قادر ہے۔ وذهب بعضهم الى ان المعصوم لا يمكنه الاتيان بالمعاصی، بعض متکلمین کا عقیدہ یہ ہے کہ معصوم کے لیے گناہ کا انجام دینا محال ہے، لیکن وہ باطل، یہ بات باطل ہے، کیونکہ جب مجبور ہو کہ وہ گناہ کو انجام نہ دے تو لما استحق کا مدہن، وہ مد کا استحقاق نہیں رکھتا، کیونکہ وہ غیر اختیاری فعل ہے ان کا۔ جب مجبور ہے کہ گناہ کو انجام نہ دے تو پھر اس کا استحقاق بھی نہیں ہوتا۔ استحقاق اس صورت میں حاصل ہوتا ہے جب مختار ہو۔ پس دو قول ہو گئے، ایک قول کہ مختار ہونے کے باوجود معصوم گناہ کو انجام نہیں دیتے، دوسرا قول کہ معصوم اصلاً گناہ کے قریب نہیں جاتے، گویا مجبور ہوتے ہیں۔ اذا تکرر ھذا، جب یہ مشخص ہو گیا، فعلم ان الناس اختلفوا فی عصمت الانبیاء علیہم السلام، فرماتے ہیں علماء کے درمیان، متکلمین کے درمیان انبیاء کی عصمت کے بارے میں اختلاف ہے۔ فجوزت الخوارج علیہم الذنوب، خوارج وہ کہتے ہیں کہ انبیاء گناہ کر سکتے ہیں، البتہ وَعِندَهُمْ كُلُّ ذَنْبٍ كُفْرٌ، ان کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ ہر گناہ انسان کو کافر بنا دیتا ہے، چاہے گناہ کبیرہ ہو یا صغیرہ ہو، جو بھی شخص یہ گناہ کرے گا تو کیا ہے، وہ کافر ہو جائے گا۔ اور ادھر انبیاء کے بارے میں بھی ان کا عقیدہ ہے کہ انبیاء گناہ کر سکتے ہیں، تو جب انبیاء گناہ کر سکتے ہیں تو گویا انبیاء کافر بھی ہو سکتے ہیں ان کے نزدیک۔ دوسرا قول والحشویہ، اس فرقے کا عقیدہ ہے کہ جوزو الاقدام علی الکبائر، کہ انبیاء علیہ السلام یہ کبیرہ گناہ انجام دے سکتے ہیں۔ پھر ان کے کچھ فرق ہیں، منہم من منع عمدا لا سہوا، بعض ان میں سے وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ عمدن گناہ نہیں کرتے لیکن سہون اقدام ہو سکتا ہے، سہون گناہ کر سکتے ہیں، عمدن گناہ نہیں کر سکتے۔ وجوزوا تعمد الصغائر، اور اس طرح صغیر گناہ عمدن بھی انجام دے سکتے ہیں انبیاء کرام۔ تو یہ عقیدہ ہے حشویہ کا ان دو نظریات کے ساتھ۔ تیسرا نظریہ اشاعرہ کا، وہ کہتے ہیں مانع الکبائر مطلقاً، نبی کبیرہ گناہ عمدن و سہون انجام نہیں دے سکتے، مطلقاً یعنی عمدن اور سہون، وجوزوا الصغائر سہون، لیکن صغیرہ گناہ سہون انجام دے سکتے ہیں۔ والامامیہ، امامیہ کا کیا عقیدہ ہے؟ وہ فرماتے ہیں اوجبوا العصمۃ مطلقاً، کہ معصوم کے لیے مطلقاً عصمت واجب ہے، ان کل معصیہ، ہر معصیت سے، عمدن و سہون، عمدی اور سہوی، جائز نہیں کہ معصوم گناہ انجام دے عمدن اور سہون۔ وہو الحق، فرماتے ہیں یہی قول حق ہے، کیوں؟ لوجہین، دو دلیل ہیں۔ الاول، پہلی دلیل ما اشارہ الیہ المصنف، جس کی طرف خود جناب مصنف علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ فرمایا ہے، وتقریرہ،
اس وجہ کی تقریر اس طرح ہے، وجہ استدلال اس طرح ہے کہ انه لو لم یکون الانبیاء معصومین، اگر انبیاء معصوم نہ ہوتے لانتفت فائدۃ البعثہ، تو ان کے بھیجنے کا فائدہ منتفی ہو جاتا. اگر نبی معصوم نہ ہو تو اس کے بھیجے جانے کا فائدہ منتفی ہے. واللازم باطل فالملزوم مثلہ، لازم باطل ہے، لازم یعنی فائدۃ البعثہ ان کے بھیجنے کے فائدے کا منتفی ہونا یہ باطل ہے. فالملزوم مثلہ، بس ملزوم بھی ایسے ہی ہے کہ انبیاء کا معصوم نہ ہونا باطل ہے. بیان الملازمہ، کس طرح لازم آ رہا ہے کہ اگر انبیاء معصوم نہ ہوں تو فائدہ بعثت منتفی ہو جائے گا. ملازمہ انہ اذا جازت المعصیہ علیہم، اگر معصومین یا انبیاء کے لیے معصیت جائز ہو، نافرمانی جائز ہو، تو لم یحصل الوثوق بصحت قولہم، ان کے قول کی صحت کا وثوق حاصل نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ ان کے لیے معصیت جائز ہے اور معصیت میں سے ایک جھوٹ ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ لجواز الکذب حینئذ علیہم، ان کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہو جائے گا. اور جھوٹے کی بات پہ انسان کس طرح اعتماد کر سکتا ہے؟ ممکن ہے نبی مثلا جھوٹ بول رہے ہوں کہ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، اگر آپ لوگ عبادت کریں گے تو جنت میں جائیں گے، اطاعت کریں گے تو جنت میں جائیں گے، معصیت کریں گے تو جہنم میں جائیں گے. ممکن ہے جھوٹ بول رہے ہوں، اصلا جہنم بھی نہیں ہے. لذا وَإِذَا لَمْ يَحْصُلْ الْوَثُوقُ، جب ان کی بات پہ اعتماد حاصل نہ ہو تو لم يحصل الانقياد لأمرهم ونهيهم، تو پیروی کرنا ان کے اوامر و نواہی کی یہ حاصل نہیں ہو سکتا. لذا فتنتفی فائدۃ البعثہ، تو ان کی بعثت کا فائدہ منتفی ہو جائے گا. وہ محال، اور فرماتے یہ محال ہے. الثانی، دوسری دلیل اور دوسری وجہ وہ اس طرح کہ لو صادر عنہم الذنب لواجب اتباعہم، اگر انبیاء علیہ السلام سے گناہ صادر ہو تو ادھر چونکہ انبیاء کی اطاعت واجب ہے تو لواجب اتباعہم، ان کی اتباع واجب ہو جائے گی اس گناہ میں بھی. کیوں؟ لدلالت النقل علی وجوب اتباعہم، کیونکہ نقلی ادلہ موجود ہیں کہ انبیاء کی اطاعت واجب ہے. لیکن الامر حینئذ باتباعہم محال، لیکن اس صورت میں جب انہوں نے گناہ کیا ہو اور گناہ میں ان کی اتباع کا جو امر ہے وہ محال ہے. کیوں؟ لأنہ کبیح، کیونکہ ایسا امر کبیح ہے. فیکون صدور الذنب عنہم محال بنابراً انبیاء سے گناہ کا صادر ہونا محال ہے، وہ المطلوب. قال، تیسری مبحث اس میں ہے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اول عمر سے آخر عمر تک معصوم تھے، یعنی نبوت کے عہدے سے پہلے بھی معصوم تھے، نبوت کے عہدے کے بعد بھی معصوم ہیں. اس کی تفصیل بعد میں، لیکن علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت پڑھتے ہیں فی انہ معصوم من اول عمرہ الی آخر عمرہ، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول عمر سے لے کر آخر عمر تک معصوم تھے. کیوں؟ لعدم انقیاد القلوب الی طاعت من عہد منہ فی سالف عمرہ انواع المعاصی والکبائر والصغائر، اس وجہ سے کہ اگر ان کو نبوت 40 سال کی عمر مبارک میں ملی ہو اور اس سے پہلے انہوں نے ساری زندگی گناہوں میں گزار دی ہو تو انسان کے دل منقاد نہیں ہوتے کہ ایسے شخص کی اطاعت کی جائے. لعدم انقیاد القلوب، قلوب میلان نہیں رکھیں گے، قلوب فرما برداری نہیں کریں گے ایک ایسے شخص کی اطاعت کی طرف کہ من عہد منہ فی سالف عمرہ، کہ جو مشہور ہو اپنی سابقہ عمر میں انواع المعاصی والکبائر، کہ اسے مختلف قسم کے گناہ صغیرے اور کبیرے صادر ہوں. اور اسی طرح ایسے شخص سے انسان کی طبیعت متنفر ہو جاتی ہے، تو وہ کہ جس سے انسانی طبیعت متنفر ہو جائے اس کی اطاعت کیسی کی جا سکتی ہے. لذا وما تنفر النفس منہ، وہ شخصیت کہ جس سے نفس کو پہلے نفرت حاصل ہو چکی ہو اس کی پھر اطاعت کیسے واجب ہو سکتی ہے؟ اس خداوند عالم کی ذات کے لیے یہ چیز محال ہے کہ ایک ایسی شخصیت کو نبی بنا دے کہ جس نے پہلے ساری عمر مثلا گناہوں میں گزاری ہو. لذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول عمر سے لے کر آخر عمر تک معصوم تھے
اور یہی عقیدہ تمام انبیاء کے بارے میں ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں اول عمر سے لے کر آخر عمر تک معصوم تھے۔ اس کے بارے میں مزید گفتگو انشاءاللہ درس نمبر 64 میں ذکر کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔